اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں کہ سابقہ اقوام کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. ان میں سے چند ایک قوموں کے واقعات بیان کیے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ کہ ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ رب کی سرزمین پر رب کی بغاوت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دی، اللہ نے مہلت دی، لیکن انہوں نے مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر عذاب آ نہیں سکتا، یہ نبی جھوٹ کہتے ہیں، اللہ ہمیں تباہ و برباد کر نہیں سکتا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ انہوں نے فساد اور زیادہ کر دیا، رب کی بغاوت میں اور زیادہ بڑھ گئے. ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا. اب یہ رب کے عذاب کا کوڑا کیسے برسا تھا؟ قوم عاد کو دیکھیں. یہ قوم عاد بڑے بڑے قدوں والے لوگ تھے، 60 70 فٹ کے لوگ، اتنے لمبے کٹنگے اور قوی ترین لوگ تھے، اور اپنے نبی سے کہتے کیا تھے؟ قالوا من اشد منا قوہ، ہمارے سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو لاؤ پھر رب کی بات کرو نا، ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں. پھر جب اللہ کا عذاب آیا نا، اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا. اب یہ ہوا کا عذاب کیسا تھا؟ ٹھنڈی یخ بستہ اور تیز ہوا، اور کتنے دن تک چلتی رہی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اور وہ لوگ ہوا کے اندر گھوم رہے تھے. پتہ ہے ہوا کے اندر کیسے گھوم رہے تھے؟ کبھی سفر میں دیکھا ہے ہوا کا ببولا چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر ہر چیز کو اٹھا لیتا ہے، اس کے اندر کاغذ جو ہے، ریت کے ذرات جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ قوم عاد کے لوگ ایسے اس ہوا کے اندر گھوم رہے تھے. 60 فٹ کے لمبے لوگ ہوا کے اندر گھوم رہے تھے اور آپس میں سر ان کے ٹکرا رہے تھے. اور 7 راتیں اور 8 دن کے ہوا کے بعد جب یہ زمین پر گرے نا، ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے درخت سے گر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں اب ہے کوئی باقی؟ بتاؤ، اس کو بھی پکڑ لوں، کوئی ہے باقی؟ اس قوم عاد کے بعد جو ہے قوم سمود زمین پر آئی. اور یہ قوم سمود کے لوگ کون تھے؟ یہ قوم سمود کے وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے. آج بھی جائے نا سعودی عرب میں، مدینہ منورہ سے 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی بستی اب بھی موجود ہے. پورے پہاڑ تراش کر ان کے اندر اپنے محلات بناتے تھے اور پہاڑوں پر ڈیزائننگ کرتے تھے. اور پتہ ہے یہ سوچتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہم سے پہلی جو قوم عاد ہے نا وہ ہوا سے ہلاک ہوئی ہے، ہم تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ہوا کیا بگاڑ لے گی. تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ہم نے ان کے اوپر چیخ کو مسلط کیا. نیچے سے زمین ہلی، زلزلہ آیا، اوپر سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے کی چیخ اتنی سخت تھی کہ ان کے جگر جو ہیں پھٹ گئے. آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، ان پہاڑوں کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دراڑیں جو ہیں اس فرشتے کی چیخ سے پڑی تھی. ان قوم سمود کے بعد جو ہے قوم لوط زمین پر آئی. یہ قوم لوط کون تھے؟ جو رب کی زمین پر جو ہے فحاشی کے مرتکب تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرستی کے قائل تھے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے عورتوں کے بجائے. اور پتہ ہے جتنے عذاب اس قوم پر آئے نا اتنے عذاب کسی اور پر نہیں آئے. دنیا میں فرعون نے اپنے آپ کو رب العالی کہا، کسی اور نے رب العالی نہیں کہا. اللہ نے اس کو پانی کے اندر غرق کیا اور مار دیا، زیادہ عذاب نہیں آئے. لیکن یہ قوم لوط وہ تھی، ان کے اوپر کتنے عذاب آئے. اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ہم نے اس بستی کو الٹا کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا. پھر فرشتوں نے اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے، آسمان سے زمین پر پٹک کے مارا. اور یہیں پر بس نہیں کی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ آسمان سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا تھا
کہ پتھر کس کے سر میں جا کر لگ رہا ہے، کس کے سر میں جا کر لگ رہا ہے۔ ان تمام واقعوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ مالک فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرہ، لوگوں اس میں عبرت کا سامان ہے، لوگوں اس سے عبرت حاصل کر لو۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، فرمایا ہے نبی هل تحس منهم من احد، کیا ان میں سے کسی کی آواز سن سکتے ہو؟ اللہ نے کسی کا نام باقی رکھا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، کسی کی قبر موجود ہے؟ بڑے بڑے جابر اس زمین پر گزرے، رب کی بغاوت کرنے والے، اللہ نے کسی کا نام تک نہیں چھوڑا، کسی کو جاننے والا زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس بے حیائی اور فحاشی سے بچائے، اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔